میرا بھائی بہت زیادہ موٹا تھا، تو اس نے ایک کام کیا. میری جو نانی کا گھر ہے وہ ہمارے گھر سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھا. اچھا، یہ کہانی 1-2 مرتبہ میں اپلوڈ کر چکی ہوں اس چینل پہ، لیکن یہ بہت مزے والی ہے اور اس میں نئی موڑ آتی ہے. جو جتنی میں اپنے بھائی سے پوچھتی ہوں وہ بہت مزہ آئی اور فنی ہے. وہ مجھے اور بھی کچھ بتا دیتا ہے جس کو جیسے میں چاہتی ہوں کہ دوبارہ اپلوڈ کروں. دوستو، یہ ایک ہارر واقعہ ہے بہت زیادہ. میرے اس بھائی کے ساتھ اکثر و بیشتر ایسے واقعات ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ پوزیسڈ ہے، یعنی یا تو افیکٹڈ ہے، اس پر کچھ اثرات ہیں. تو میرے بھائی پر تو ویسے آج تک اثرات نہیں تھے، لیکن وہ کہتے کہ میرے ساتھ ایسا بہت کچھ ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا. اس کے کمرے میں ایک کبرڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا کمرہ ہمارے گھر میں سب سے بڑا کمرہ ہے، کیونکہ اس کو شوق تھا کہ اس کو بڑا کمرہ شادی کے بعد دیا جائے. اچھا، اب آپ لوگ کے ذہن میں ہوگا کہ چلو بڑا نہیں، بہت بڑا. یعنی اس کمرے کے اندر 3 کمرے اور نارمل آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اور اس کا واش روم اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک نارمل کمرہ جیسے ہوتا ہے نا، نہ زیادہ چھوٹا نہ زیادہ بڑا، اس کے بیچ میں آپ دیوار لگا کے آدھا سائڈ واش روم کرے، ایسا واش روم ہے بڑا. اس کمرے میں کافی خوف اور ایک عجیب سی سنسانیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بڑا بہت ہے. جبکہ دن کے ٹائم سب لوگ باہر ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے. اور رات میں یا شام کے ٹائم جب اس کمرے کے اندر آپ جاؤ گے تو آپ کو بہت پراسراریت فیل ہوگی. تو وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سو رہا تھا نا شادی کے بعد. اب بدقسمتی یا سمجھے یا خوش قسمتی، ان کی جو وائف ہے وہ بھی پہاڑی علاقوں سے تعلق رکھتی ہے، اور ان کا گھر، ان کے 2 گھر ہے، ایک پشاور میں اور ایک کمراٹ سائڈ پہ. تو وہ جو گھر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کمراٹ ایک ایسا علاقہ ہے، اگر میرے انڈیا سے سبسکرائبر ہے اور ان کو نہیں پتہ تو یہ جگہ پہاڑی ہوتے ہیں، اس میں گرینری، ندیاں، چشمے بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہ ہارر بھی ہوتے ہیں. تو ان کی وائف کو تو یہ چیزیں وہ بھی بہت زیادہ نوٹ کرتی تھی کہ اس کو فیل ہوتی تھی ایسی چیزیں، جلدی سے اس کو پتہ چلتا تھا. وہ ڈرتی بہت تھی، یعنی جیسے بچپن میں کوئی ڈر جاتا ہے اور پھر وہ ڈر وہ خوب اس کے ساتھ رہتا ہے ایسے. یا جنات جگہ جگہ پہ اس پر ظاہر ہوتے ہیں، ایسی ہے وہ. تو میرا بھائی کہتا ہے کہ شادی کے بعد ایسا ہوا کہ میں سو رہا تھا، تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں کچھ زیادہ افیکٹڈ ہوں، کیونکہ مجھے اکثر و بیشتر ایسی چیزوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے. لیکن میری وائف تو مجھ سے 2 ہاتھ نکلی جب میں سو رہا تھا. تو یہ ان کی جو وائف تھی وہ اپنے میکے گئی تھی، یہ سو رہا ہے. تو یہ جو کبرڈ تھی نا، یہ دور ایک دیوار کے ساتھ لگی. ان کا کمرہ تو بہت بڑا تھا، تو ایک کونے میں ان کا کبرڈ تھا. اس کبرڈ کے اوپر ایک شاپر تھا. اس شاپر میں جو بھی تھا، کپڑے تھے یا جو بھی، وہ وہاں سے نا کسی نے پھینک کے بیڈ میں میرے بھائی کو، مطلب ایسے دور سے پھینک کے میرے بھائی کے کمر سے وہ ایسے مطلب ٹچ ہو گئی. تو میرا بھائی حیرانی سے اس کبرڈ کو دیکھ رہا تھا کہ بھئی اتنی تیز ہوا کہاں سے آ گئی. نہ کوئی تیز ہوا، نہ پنکھا اتنا تیز تھا کہ اتنی دور سے، اچھا فرض کرے ہوا بھی تھی یا پنکھا تھا تو شاپر اتنی دور تو نہیں آ سکتا تھا، یعنی جیسے کسی نے پھینکا ہو وہاں سے. یہ ایک بات تو خیر میرے بھائی نے پھر اگنور کی، بات ختم ہو گئی. لیکن میرا بھائی جب واک پہ جاتا تھا، اس وقت اس کی شادی نہیں ہوئی تھی دوستو. تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ، اچھا یہ سب کچھ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا کہ وہ شام کے ٹائم نانی کے گھر جاتا تھا دور، یعنی 1 گھنٹہ واک تھا. تو یہ تیز قدموں سے وہاں جب پہنچ جاتا تھا تو پھر کھانا وانا وہاں کھا کے پھر مطلب دیر تک گپے شپے میرے ماموں زاد بھائیوں سب سے لگانے کے بعد پھر یہ واپسی کرتا تھا. تو پھر ان کا جو گھر ہے وہ کافی سنسان جگہوں پہ ہے، ٹھیک ہے. ہمارا گھر تو پھر بھی صحیح ہے، مطلب روڈ ہے، چیزیں، مارکیٹیں وغیرہ ہے، لیکن میری نانی کا گھر کافی سنسان جگہ پہ. وہاں سے نکل کے، ان کے گھر سے نکل کے جتنی مطلب آدھا گھنٹہ تو سنسانیت ہوتی ہے، پہاڑی علاقے ایسے. تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ اس طرح میں آ رہا تھا تو کافی دیر ہو گئی تھی، کیونکہ میری ممانی حلوہ پکا رہی تھی. تو اس حلوہ کے لیے اس کو رکنا پڑا، اور حلوہ اور چائے کھانے اور پینے کے بعد یہ جب روانہ ہوئے تو یہ کہتے کہ تھوڑا دور جا کے نا 20-25 منٹ، 15-20 منٹ تو مجھے فیل ہوا کہ میرے پیچھے سے باتوں کی آواز آ رہی. میں نے پیچھے دیکھا تو 2 لڑکیاں آ رہی تھی. اب یہ 2 لڑکیاں سرخ کپڑے اور سفید وائٹ کلر کے، جو سفید چادر، جو نقاب ہم پٹھان کرتے ایسے. تو میں نے کہا چلو لڑکی آئے، لیکن عجیب باتیں پٹھانی علاقوں میں ایسے ہی.
دو لڑکیاں وہ بھی اکیلے. میں کافی حیران ہو گیا، لیکن میں نے کہا چلو نزدیک یہاں کسی مطلب یہی کہیں کی ہوگی، تو چونکہ ان جگہوں پہ مرد حضرات زیادہ نہیں ہوتے تو عورتیں اس طرح نکلتی رہتی ہے. تو میں پھر اپنے آپ میں بزی ہو گیا اور چلنے لگا. اب تھوڑی دیر جانے کے بعد نا میں نے پیچھے دیکھا تو یہ لڑکیاں غائب تھی، تو میں سمجھا کہ چلو کسی گھر کے اندر چلی گئی ہوگی. اب تھوڑی دیر بعد میں دوبارہ ایک روڈ پہ آئے تو میں نے دیکھا کہ پیچھے سے پھر دو لڑکیوں کی ہنسنے اور باتیں کرنے کی آواز تھی، لیکن ان کی جو باتیں تھی وہ میری سمجھ میں نہیں آتی، یعنی دور سے صرف ایک گنگناہٹ آ رہی تھی. تو میں نے پھر سے پیچھے دیکھا اور میں نے دیکھا وہی دو لڑکیاں تھیں. خیر میں نے پھر بھی کچھ زیادہ نوٹ نہیں کیا اور آگے چلا. اب ایک جگہ پہ یہ دونوں جو ہے پھر سے میرے مطلب میں نے پیچھے دیکھا تو نہیں تھی. میں نے کہا چلو کسی گلی میں ٹرن ہوئی ہوگی. پھر میں ایک دوسری گلی سے نکلنے والا تھا جو کہ شارٹ کٹ تھا. تو اس شارٹ کٹ سے جیسے ہی میں نے اختیار کی تو یہ دو لڑکیاں بالکل میرے سامنے آ گئیں. یعنی اس راستے پر میں جس سائڈ پہ جا رہا تھا ان کو میرے پیچھے ہونا چاہیے تھا. اگر انہوں نے بھی یہ راستہ چنا تھا تو میرے پیچھے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس راستے کا ایک سرا اسی سنسانیت والے علاقے میں ہے اور دوسرا روڈ پہ. تو یہ لڑکیاں اتنی جلدی روڈ پہ کیسے پہنچ گئی، پھر روڈ سے واپسی کر کے اس راستے پہ کیسے؟ میں کافی گھبرا گیا. اور خیر میں نے پھر بھی سوچا چلو کسی اور راستہ جو مجھے نہیں معلوم اس سے یہ دونوں اس راستے میں انٹر ہوئی ہے روڈ کے سائڈ سے. اس راستے پہ تو کوئی چوک نہیں تھا، لیکن یہ دونوں روڈ پہ مطلب کسی راستے سے روڈ پہ آ نکلی اور پھر اسی راستے کو چنا. خیر میں پھر تھوڑا آگے گیا تو روڈ پہ اب میں آ گیا ہوں، لیکن چونکہ سردیوں کا موسم تھا تو لوگ کافی کم تھے، بلکہ بالکل نہیں تھے. اور ایک دو گاڑیاں روڈ پہ جا رہی تھی دور دور. تو پھر سے میرے پیچھے سے باتوں کی آواز آئی. اس بار تو وہی چیز خطرے کی تھی، کیونکہ ان دونوں نے تو میرا پیچھا ہی کرنا شروع کیا تھا. کیونکہ یہ دونوں تو اب بالکل میرے سامنے اس گلی میں آئے تھے، یعنی میں لیفٹ سائڈ پہ جا رہا تھا، یہ رائٹ سائڈ پہ جا رہے تھے. اب یہ میرے پیچھے کیا کر رہی ہے؟ یعنی ہم لوگ اس راستے میں آمنے سامنے ہوئے تھے، تو یہ لوگ میرے پاس سے گزر کے چلے گئے، مجھے روڈ پہ آنا تھا نا. اب یہ دونوں کیا کر رہی ہے میرے پیچھے؟ پھر تو میں جلدی ایک کباب والی دکان جو سردیوں میں دیر تک کھلی ہوتی تھی اور اس کا نام شکیل تھا، ٹھیک ہے، اور میں جلدی اس کی دکان میں گیا. تو اس نے مجھے کہا ہاں بھائی کباب تو مطلب گوشت تو ختم ہے. تو میں نے کہا نہیں شکیل بھائی میں ڈر گیا ہوں، مجھے میرے گھر تک چھوڑاؤ. تو اس نے مجھے کہا اچھا. تو میں نے کہا یار میں بہت ڈر گیا ہوں. تو اس نے وہ ہنستا ہوا کہنے لگا اچھا میں دکان بند کر کے، یعنی وہ ہمارے محلے کا ایک آدمی تھا، لیکن اس کی گلی الگ تھی ہماری الگ، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا چلو میں تمہیں تمہارے گلی میں چھوڑتا ہوں، لیکن ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح. تو میں نے اسے بتا دیا کہ یار شکیل بھائی دو لڑکیاں، یعنی ساری بات بتائی. تو اس نے کہا نہیں یار تمہیں شک ہوا ہے، اکثر یہ لڑکیاں بھی واک کرتی رہتی ہے رات کے ٹائم کچھ لڑکیاں. تو میں نے کہا نہیں یار ایسا ہونے سے وہ تو پتلی لڑکیاں ہے اور غائب ہو جاتی ہے، پھر واک تو ایسے نہیں ہوتی. خیر اس نے مجھے کہا نہیں یار تم ایسے ہی ڈر گئے ہو. پھر ایسی باتوں باتوں میں میری گلی آ گئی. اچھا سب سے خطرناک چیز تو یہ ہے دوستوں، میں یہاں کلیئر کروں، ہماری جو گلی ہے یہ سب سے زیادہ ہانٹڈ گلی ہے، ٹھیک ہے. اب تک کی اس علاقے کی سب سے ہانٹڈ گلی تھی یہ، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ ڈر گئے تھے رات کے ٹائم. اور ایون میرے اپنے منگیتر، میرے جو ہسبینڈ ہیں نا، جب میری منگنی ہوئی تو وہ جب آئے تھے اس وقت وہ میرے منگیتر تھے، تو وہ بھی اس میں ڈر گیا تھا. اور شادی کے بعد بھی میرے اسی بھائی کی شادی تھی جس کی بات میں کر رہی ہوں، اس کی شادی میں بھی میرے ہسبینڈ ڈر گئے تھے اسی گلی میں. وہ بہت سارے واقعات ہیں، میں آپ لوگوں کو مزے مزے کی چھوٹے موٹے لیکن حیران کن تو بتاتی رہوں گی. لیکن پہلے یہ سنیں، یہ کہتا ہے میرا بھائی کہ میں اپنی گلی میں انٹر ہوں تو اب تو یہ میں چیز بھول گیا ہوں کہ ہماری گلی تو سب سے زیادہ ہانٹڈ ہے. لیکن میں نے اس کو کہا کہ شکیل بھائی تم تھوڑا کڑے مطلب رک جاؤ، جب میں تمہیں آواز دوں کہ اب جاؤ تو پھر جانا. تو شکیل نے کہا ٹھیک ہے. اب میرا بھائی بیچارہ تیز تیز قدموں سے اور بھاگنا چاہتا ہے اس گلی میں، بھاگ کے مطلب اپنے گیٹ پہ آنا چاہتا ہے، لیکن شکیل کی سے شرما رہا ہے کہ اب یہ کہے گا کہ یار یہ لڑکا، یعنی لڑکے بھی اتنے ڈرتے ہیں. تو بیچارہ تیز تیز قدموں سے، اور ایک تو میرا بھائی موٹا بھی بہت زیادہ ہے، حد سے زیادہ موٹا ہے، تو تیز تیز قدموں سے بیچ میں جب پہنچا نا تو اس کو ایسا فیل ہوا کہ چلو اب میں پہنچ گیا ہوں. تو اس نے شکیل سے کہا شکیل بھائی تم جاؤ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلا گیا. تو میرے بھائی نے جب دوبارہ پیچھے دیکھا تو وہ نہیں تھا. اب میرے بھائی جیسے ہی
دوستو دل تھام لیجیے، جیسے ہی گیٹ کے قریب پہنچا نا تو یہ جو ایک سرے سے میرا بھائی انٹر ہوا تھا نا، یہ روڈ والا سائڈ تھا، روڈ پہ یہ آیا تھا نا، شکیل بھائی اس کو لے کے آیا تھا اپنی دکان سے، اور جو ہماری گلی جہاں پر ختم ہوتی تو اوبیسلی وہاں دوسری گلی ہوگی، تو اسی گلی کے سائڈ سے وہ دو لڑکیاں انٹر ہو گئی. اوئے ہائے ہائے. اب میرا بھائی کہتا ہے کہ میرا وجود اتنا ٹھنڈا ہو گیا اور میرے کان اتنے گرم ہو گئے کہ جیسے کسی نے آگ لگائی ہو، اور میرے گال اتنے گرم، اور میرے پورے وجود میں کرنٹیں دوڑنے لگی، اور میرے پاؤں وہ ایسے نہیں ہوتے جیسے بندہ بہت سارے پہاڑوں پہ چڑھا ہو، ایسے میرے پاؤں جو ہے تھک گئے اور میں بیزار سا ہو گیا. اور کوئی اور ٹن نہیں تھا، ٹن وہی تھا جس سے وہ دو لڑکیاں آئی تھی اس گلی، ہماری گلی میں اور وہ اتنے فاصلے پر تھے کہ اکٹھے سے توڑا پہلے 2 قدم پہلے میں گیٹ پہ پہنچا. اب میں ان کو یہ فیل نہیں کروانا چاہ رہا کہ میں ڈر گیا ہوں تم لوگوں سے، بلکہ میں نے جو ہے دروازہ بجانا شروع کیا. دروازہ کھولو امی، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو. امی بیچاری، ظاہر سی بات ہے سردیوں کا موسم تھا، ہم لوگ کمروں میں ہوتے تھے ہیٹر جلا کے، پہلے تو کوئی سنتا نہیں تھا، اگر سن بھی لیتا تھا تو ہائے ہائے کون آیا. پہلے تو 2-3 باتیں ہوتی تھی، 4-5 باتیں ہوتی تھی، پھر چپل ڈھونڈنے پڑتے تھے، پھر بہت سارے چپل ہوتے تھے، سب ایک کمرے میں جمع ہوئے ہوتے تھے. یہ بھی ایک مزے کی امیجنیشن ہے. بارش شروع ہوئی ہوتی تھی، امی کے سارے کمروں میں ہیٹر تھے لیکن ہم اپنی امی کے کمرے میں سب بیٹھتے تھے، کارپیٹ بچھا ہوتا تھا، امی چارپائی میں کمبل اوڑھ کے بیٹھے ہوتے. ہم قصے کہانیاں، یعنی خاندان میں کسی نہ کسی کے پیچھے، یعنی اس طرح مطلب غیبت نہیں لیکن ہنسانے کی باتیں، کسی کی شادی کی، کسی کی منگنی کی، کسی کی برتھ ڈے، کسی کی کچھ، اور ہم لوگ سب ہنستے تھے. کسی کی جھگڑوں کی کہ اس نے تو یہ کیا، وہ جھگڑالو ہے، یہ کسی کی رشتوں کی، ایسی چیزوں پر باتیں ہوتی تھی. سردیوں کی شامیں بہت لمبی ہوتی ہے، آپ لوگ کو پتہ ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہم مونگ پھلیاں اور مالٹے اور چائے کا دور جو ہے وہ چلتا رہتا تھا. اللہ میری بھابھیوں کو بہت زیادہ خوشیاں دے، مطلب وہ لوگ چائے ہر چیز بالکل اس کمرے میں لے آتے تھے کچن سے، اور سخت سردی ہوتی تھی. میرا تو دل نہیں کرتا تھا کہ بھئی اٹھوں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ خود بھابھی بن جاتی ہے یا بہو تو آپ کو پھر وہ درد فیل ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم نے تو بہت مزے کیے تھے. اب پتہ چلا کہ سردی میں کیسا ہوتا ہے دوسروں کے لیے اٹھنا، تو اسی لیے میں ان کو بہت دعائیں دیتی ہوں. تو اچھا، اب دروازے پہ کون ہے؟ ہاں، ارے کوئی چیخ رہا ہے، تو میرا بھائی بھاگ کے گیا نا، یا شاید میری امی، تو اٹھنے میں ٹائم لگاتی تھی لیکن وہ چونکہ اس وقت باہر تھی یا وضو کر رہی تھی تو وہ گئی. اور اس نے جیسی، یہ ہمارے اندر کا ماحول تھا، اب باہر کے ماحول کا میں بتاتی ہوں. امی نے دروازہ کھولا اور میرا بھائی بیچارہ دھڑاک سے اندر آیا اور امی سے کہا دروازہ بند کرو، دروازہ بند کرو، اور دروازہ بند ہو گیا. اور لمبی لمبی سانسیں لیتا ہوا کمرے میں. سب نے کہا ڈر گئے؟ ڈر گئے؟ نہیں نہیں، میں کیوں، کیا یار، میں واک کر کے آیا ہوں. ارے لڑکے کیا ہوا تمہیں؟ کچھ نہیں، میں تو واک کر کے آیا ہوں، بھاگ کے آیا ہوں، اس لیے میری سانسیں جو ہے تیز چل رہی ہے، پانی دے دو مجھے. ارے یار تم پر تو بہت پسینہ ہے، کیا ہوا ہے؟ نہیں کچھ نہیں ہوا یار، تم لوگ کو نہیں پتا میں واک پہ جاتا ہوں تو آتے ہوئے میں بھاگ کے آتا ہوں. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اچانک خاموش تھا، 1-آدھا گھنٹہ تو یہ بندہ خاموش رہا. پھر سب نے کہا یار تمہارے ساتھ کچھ گڑبڑ تو ہے. ہم سب نے نوٹ کیا نا، کیونکہ یہ بندہ خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا. تو یار کیا بات ہے جگنو، تم کیوں خاموش ہو؟ تو کہتے ہیں کہ یار میں بہت ڈر گیا ہوں، بہت زیادہ. چلو میرے ساتھ. میرے بھائی کو آگے پکڑا، باہر دیکھتے ہی کوئی ہے. تو میرے بھائی نے کہا یار کیا ہوا؟ وہ بھی آگے گئے، کوئی نہیں تھا. ارے یار روڈ پہ یہ لوگ گئے، وہ جو اتنی پتلی لمبی سی ہماری گلی تھی نا، وہ روڈ تک یہ لوگ چلے گئے لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا. دوسرے راستے سے آئے، وہ جو ٹن پہ لڑکیاں انٹر ہوئی تھی وہاں جا کے دیکھا، نہیں یار کوئی نہیں تھا. 2-3 لوگ چل رہے تھے اپنے اپنے گھروں میں، آدمی وغیرہ، ان سے سلام دعا. پھر اس نے ہمیں ڈیٹیل میں بتائی کہ ایسا کچھ ہوا ہے. اور جب میں اب دروازے والی بات سنی، جو میں نے اندر کا ماحول پیش کیا، اس کے باہر والا ماحول یہ تھا کہ اس نے جب دروازے کو بجانا شروع کیا نا تو کیا ہوا کہ
وہ 2 لڑکے اس کے پاس سے آرام سے گزرے اور کہہ رہی تھی کتنا ڈر رہا ہے یہ،